سوال یہ ہے کہ جو کرامات سنتے ہیں اولیاء اللہ کی، تو احادیث مبارکہ کو تو ویریفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس محدثین کا ایک پورا ایک عمل موجود ہے، ان کی اسٹڈی موجود ہے. اگر ہم کسی بھی حدیث کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح ہے، سند غریب ہے، کچھ بھی جو بھی. تو کرامات کو اگر ویریفائی کرنا ہو تو اس کے لیے اس کے لیے یہ کہ ہمارے پاس شریعت کا ایک معیار موجود ہے. جو واقعہ کسی بزرگ کی طرف ایسا منسوب ہو جو بزرگ مسلمہ ہوں، یعنی اللہ کا ولی جس کی ولایت پر کم از کم امت متفق ہو کہ یہ نیک بندہ تھا، اللہ کا بزرگ تھا، ولی تھا، پوری امت متفق ہے، اس کی طرف اگر کوئی بات منسوب ہے، مثلا کرامت منسوب ہے، اس کرامت کو ہم شریعت کے ترازو پہ تول لیں گے کہ شریعت اس کو محال تو نہیں کہتی. کیا شرعن ایسا محال اور ناممکن تو نہیں ہے؟ اگر وہ شرعن محال اور ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، تو اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر وہ واقعہ جس طرح میں نے ابھی علامہ ذہبی کی کتاب سیر اعلام نبلاء سے آپ کے سامنے ذکر کیا غوث پاک کی کرامت رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یقیناً ہم اس کو مانیں گے کہ یہ کرامت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ایسی نگاہ ولایت دیتا ہے. اس کی بنیاد پر ہم اس کرامت کو بیان کریں گے کہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جو بعد میں آنے والے اولیاء اللہ ہیں، مثلا شیخ عبد القادر جیلانی یا دیگر اولیاء اللہ، ان کی کرامتیں قرآن میں تو درج ہونے سے رہیں، بلکہ صحابہ کرام کے واقعات بھی تو قرآن میں درج، کرامتیں درج نہیں ہوئی نا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ تو حدیث کی کتابوں میں، اور جو حدیث کی کتابوں میں نہیں آئیں وہ بعد میں دیگر کتابوں میں. اس طرح جو اولیاء اللہ بعد میں آئے ہیں ان کی کرامات بعد والی ہی کتابوں میں آئیں گی. اب وہ یہ کہ کتابیں مستند ہونی چاہیے، معتبر ہونی چاہیے. جس طرح میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ ہر بات جو نا وہ اس کی پیچھے اتھینٹسٹی ہونی چاہیے، سند ہونی چاہیے، کم از کم اس کا پروف ہونا چاہیے، وہ آپ بیان کریں. اور جھوٹی باتیں اور جھوٹے قصے کہانیاں واقعی یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو بات بھی کتاب سے پڑھی ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیں، تو اس طریقے سے اس کو پرکھا جائے گا. یہ میں تھوڑا سا اور کر دوں، ساتھ اس کے مزید ملا دوں. جس طرح دیکھیں حدیث کی کتابیں ہیں، اب حدیث کی کتابوں میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو حدیثیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں، موضوع من گڑت احادیث بھی ہیں، لیکن ان موضوع من گڑت احادیث کی بنیاد پر ہم حدیث کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ٹھیک ہے جی ایک کتاب میں 2-4 حدیثیں موضوع من گڑت آ گئی، ساری کتابیں فارغ. اس طرح نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کسی کتاب میں کوئی اس طرح کی بات آ گئی ہے تو اس کو ہم بات کو ریجیکٹ کریں گے، نہ تو کتاب کو کریں گے اور نہ ہی اس ولی کی شخصیت کو ہم اس طرح کلیتاً ریجیکٹ کر دیں گے. جی